تاجر کا تو مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ حضرت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے کہ تاجر میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا. عاشق رسول کے کلیمنٹ ہیں اور ہماری دکان کے پیچھے بل بورڈ لگا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا. آج کاروباری بندہ ڈپریشن کی گولی کیوں کھا رہا ہے؟ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی کمپنی دکھا دیں جو اربوں خربوں کے نفع میں وہ شریعت کی نفی کرتی ہے. جیف بیزوس یہودی ہو کے عیسائی ہو کے وہ کہتا ہے خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا. اللہ کی قسم اگر یہودی بھی کامیاب ہوا ہمارا لٹریچر پڑھ کے کامیاب ہوا ہے. وہ خطرناک ہے اس معاشرے کے لیے جس کے اندر رب کا خوف نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. آج تک جو بھی زندگی میں حاصل کیا ہے وہ والدہ کی دعاؤں سے حاصل کیا. تو ریسنٹلی یہ میں ذکر کر رہا تھا اپنی والدہ سے ہی کہ 3-4 سال پرانا واقعہ ہے. میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے رب سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو مقرر بھی بنا دے, اس کو بولنا سکھا دے, کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا. تو آج ملک کے میں سمجھتا نامی گرامی ایک موٹیویشنل اسپیکر بلکہ گفتار کے غازی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ان کی انسٹیٹیوٹ کے اندر, ان کی فاؤنڈیشن کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری والدہ کی دعا ہی ہے کہ مجھے بولنا تھوڑا بہت آ گیا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. قاسم علی شاہ صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح, اور جیسے انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ واقعی ہم جب ملے ہیں تو ایک دم دل سے دل ملے, اور ہمارا ویژن اور مجھے واقعی ان کے روپ کے اندر ایک بڑا بھائی ملا ہے. جہاں مجھے لگا کہ شاید میں زندگی کے اندر جو ایک کام کرنا چاہتا ہوں کوئی اصلاح کا, دعوت کا, وہ میں اپنے بھائی کی مینٹرشپ کے اندر بہت جلدی اچیو کر سکوں گا. مختصر سے تعارف اپنا کراؤں گا. میرا نام ڈاکٹر شبیہ علی کرام ہے. میں سعودی عرب کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری. اس کے بعد میں کراچی کے اندر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے آ گیا ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر. مجھے اگر آپ ون ورڈ کے اندر کوئی بندہ اگر کہے گا کہ میں ڈسکرائب کروں اپنے آپ کو تو وہ ون ورڈ ہوگا زیرو. ڈاکٹر شبیہ علی کرام از زیرو. کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. میں سیلف میڈ آدمی بھی نہیں ہوں, میں رب میڈ آدمی ہوں. صرف ایک اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی وجہ سے, اس کی رحمت کی وجہ سے جو کچھ آج ہے, گاڑی, گھر, بنگلہ, اولاد, جو بھی خوشیاں ہیں وہ رب کی ہی دین ہے. اس بات پہ میرا فرم بلیف ہے. کیونکہ تجارت کا موضوع ہے, میں آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور مغرب کی نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے, تو میں اپنی بات کو انشاءاللہ 8 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ مختصر کر کے بیان کروں گا. پاکستان کے اندر جب میں آیا پریکٹیکلی لاہور کے اندر 2015 کے اندر, تو میری خواہش تھی کہ میں کاروبار کروں. میں آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ میں میڈیسن کروں. بہرحال جب میں نے میڈیکل کمپلیٹ کیا, ہاؤس کمپلیٹ کی, تو میں بحریہ ٹاؤن کے اندر میرا گھر بن رہا تھا. میرے والد صاحب نے کہا جاؤ گھر جا کے ذرا اپنا گھر تمہارا بن رہا ہے, ذرا تھوڑا سا وزٹ کر لیا کرو, دیکھ لیا کرو. جب میں بحریہ ٹاؤن گیا وہاں پہ پھر میرے پاس کھلا ٹائم ہوتا تھا, میں شام کو مارکیٹ چلا جایا کرتا تھا. وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی منڈی لگی ہوتی تھی, تھوڑا بہت کام میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. وہاں سے میرا ریئل اسٹیٹ کا ایک سفر شروع ہوا. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, میری والدہ بھی سائیکالوجسٹ ہے, انہوں نے زندگی بھر جاب کی. میری کاروباری کوئی تربیت نہیں تھی. مجھے ایک چیز سکھائی گئی تھی, نیت صحیح رکھنی ہے. میں نے 3 سال کاروبار کیا. میرے کریئر کی ابتدا جو ہے وہ میں نے اور میرے ایک دوست ہیں چودھری اورنگزیب صاحب, ہم نے مل کے ایک ٹاؤن بنایا, اس کو بہت فلرش کیا, وہاں پہ 2-3 سال کام کیا. پھر میرے اندر ایک جذبہ اٹھا کہ میں راتوں رات ملک ریاض صاحب بن جاؤں. اوور کانفیڈنٹ ہو گیا. ابھی میری عمر 33 سال ہے. 2019 کے اندر میری عمر تھی کوئی 27-28 سال, تو بچپنا بھی تھا, اتنا فہم و فراست بھی نہیں تھی. خیر وہاں پہ ٹاؤن بنانے نکلے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فیلئر ہو گیا, اسکیم ہو گیا, فراڈ ہو گیا. وہاں سے میری زندگی 360 ڈگری کے اینگل پہ چینج ہو گئی. یہ جو آج شریعہ کمپلائنٹ, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس دورانیے میں نے سیکھی. مختصر سی بات ہے, میں آپ کو 2-2.5 سال کا جو ایک سپین ہے, جو بڑا کرب کا, اور جو میں 40 کروڑ پہ میرا قرضہ آ گیا, اس کے میں آپ کو مختصر سے 2 منٹ کے اندر آپ کو بات بتا دوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے ساتھ جب فراڈ ہوا تو ہم نے 1.5 سے 2 سال پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, کوئی افسر نہیں چھوڑا, کوئی جج نہیں چھوڑا, کوئی بیوروکریٹ نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم مدد کے لیے نہ گئے ہوں. ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا تھا. 2200 کنال لینڈ ہمیں بیچی گئی تھی جو کہ فراڈ میں مبنی تھی. 1.5-2 سال اس سفر میں میرے ساتھ میرے ایک خالو تھے جو کہ ڈے 1 سے کاروبار میں میرے ساتھ ہیں. ہم صبح اٹھتے تھے, اداروں میں جاتے تھے, لوگوں سے مدد مانگنے جاتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمیں جو ہے وہ انصاف دلایا جائے. 2.25 سال بعد ڈپریشن پیک پہ تھا, انگزائٹی پیک پہ تھی, نا امیدی پیک پہ تھی. 2.25 سال بعد ایک آیت
سوشل میڈیا پہ سامنے سے گزرتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے راستے ہیں۔ عربی سے کیونکہ میری تھوڑی سی وابستگی ہے تو مخرج کا مطلب ہے ایگزٹ، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بل بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے مخرج ایگزٹ، تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ 2-4 دن میں اس آیت کو ڈگ کرتا رہا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، یہاں تک کہ میں گوگل کیا واٹ از تقوی، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا، پڑھا، اور پھر ایک کنسپٹ اور ڈیولپ ہوا، دنیا کے اندر بندہ رب کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، رب کی رحمت ہو بندہ تر گیا، ورنہ عقل، انٹیلیجنس، بندے کی خوبصورتی، بندے کی سپیکنگ سکل، کمیونیکیشن سکلز زیرو ہیں، رب کی رحمت کا بندہ محتاج ہے۔ پھر میں گوگل کرتا تھا کہ وٹ از رحمت، ہاؤ ٹو گین رحمت، اور یقین کریں کسی عالم کو بھی وہ طریقے نہیں پتا ہوں گے جو ہمیں پتہ ہے، ہم تو پھنسے ہوئے تھے نا، ہماری تو دنیا اجڑ گئی بھی تھی، 40 کروڑ کا مقروض تھا، بینک میں 40 روپے نہیں تھے، اور ایک تقوی بھی اختیار کرنا تھا، اللہ کی رحمتیں بھی لینی تھی۔ اچھا بھائی نماز کی مسجد میں پڑھنی سٹارٹ کر دی، وہ آیت ہے قرآن کی کہ جب تم پھنستے ہو تو لوٹ کے میرے پاس آتے ہو، اور جب تم نکل جاتے ہو تو تم کہتے ہو یہ میری عقل اور دانشوری تھی، یہ میرا علم کا کمال تھا، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنی کیونکہ رحمت آتی ہے، اذان اور نماز کے درمیان میں دعائیں بھی کرنی کیونکہ رحمت آتی ہے، نماز کے بعد اذکار بھی کرنے کیونکہ رحمت آتی ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیا کیونکہ رحمت آتی ہے، بے لوث لوگوں سے محبت کی، بے لوث لوگوں کی خدمت کی کیونکہ رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ وہ تمام تر جو رحمت کا ایک شیڈیول، رحمت کا ایک جو سلسلہ تھا کہ کس طرح رحمت گریب کرنی ہے، کون کون سے طریقے سے، وہ تمام تر طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ پرفیکٹ تو نہیں ہوں، میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ شاید جو 1.5 سال میں کھجل ہوا، ہوپلیسنس کی انتہا ہو گئی، ڈپریشن کی، ہنسنا بھول گئے، پتہ ہی نہیں تھا بچہ میرا بیٹا ہے، 1.5 سال دیکھا بھی نہیں، نہ دیکھنے کا دل کرتا تھا، جو سچی بات ہے، اتنا غم زدہ کھائے۔ اور والدہ کی باتیں ایسی تھی، کہتے ہیں بیٹا جب تک لوگوں کو تم پورا کلیئر نہ کر دو تب تک اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا، اگر اس دوران تو میری لاش نہیں اٹھانی جب تک لوگوں کو تم نے کلیئر نہیں کرنا۔ تو یہ باتیں بڑا ڈپریس کرتی تھی اور بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں آ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہجد شروع کی، ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا میں، اتنا کو نیک نہیں ہوں میں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ یار قرآن غلط نہیں ہو سکتا، انسان غلط ہو سکتا ہے، شاید میرا بتایا ہوا نسخے کے اندر شک ہے، آپ کی بات کہیں بھی کوئی اس میں شک ہو سکتا ہے، رب کے قرآن میں تو شک ہے ہی نہیں۔ حاجی صاحب پھر جدو بندے دا دل دکھیا ہوندا ہے تے جدو بندہ پھسیا ہوندا ہے، اس زمانے میں جو کی گئی دعائیں ہیں وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں رب سے دعا بھی اس طرح مانگتا تھا، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے میرے رب، اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے میرے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کر دینے والے میرے رب، میری مشکل تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو میری مشکل آسان کر۔ آپ لوگ میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، کاروبار کا ایکسپیرینس بھی آپ کو زیادہ ہے، اللہ کی قسم 1.5 مہینے کے اندر میرا مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا، 1.5 مہینے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس معاشرے کے اندر مجھے کسی فائنانس کی کتاب نے تو یہ چیز نہیں سکھائی، اگر میں کاروبار کے اندر سٹک ہو گیا تو میں نے کس طرح نکلنا ہے۔ مجھے تو کسی فائنانس کی کتاب نے، اکانومی کی کتاب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سود سے اجتناب کرنا ہے۔ میرا قرآن تو کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت حلال کر دی ہے، ربا حرام کر دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے مرتکب ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا تو کانسیپٹ ہے رازق رب کی ذات ہے، رب کے علاوہ کوئی جو ہے وہ رزق عطا کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی شخص مجھے نفع پہنچانے پہ قدرت نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنا بڑا ڈیویلپر ہو، چاہے کتنا بڑا وزیر اعظم کے منصب پہ کیوں نہ فائز ہو، میرا رب جب تک نہیں چاہے گا مجھے نفع نہیں ہو سکتا۔ تو اس رب کو میں ناراض کر کے، اس کے حکم کی نافرمانی کر کے کس طرح تجارت میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ وہاں سے پھر ایک سفر سٹارٹ ہوتا ہے کہ کس طرح تجارت کی جائے، میرے رب کے کیا احکامات ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے کاروبار کے بارے میں۔ اور جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جب میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، جو کہ جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ، ان کے نام پہ میں نے مسجد بھی بحریہ کے اندر بنائی ہوئی ہے، ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کی، ان کا کاروباری طور طریقہ دیکھا، تو ایک بڑی زیادہ افسوس کا، دکھ کا، تکلیف کا، رنج کا مقام تھا کہ اس معاشرے کے اندر ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کاروبار کر رہا ہو۔ ہم عاشق رسول کے کلیمنٹ ہیں اور ہماری دکان کے پیچھے بل بورڈ لگا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہم کلیمنٹ ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کاروبار کی کیا شریعت ہے؟ شاہ صاحب سے میری ایک بات ہو رہی تھی, ہم تو اپنے آئیڈیاز ریفارم کرتے رہتے ہیں, اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا دانا آدمی دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری بھی اصلاح ہوتے رہے. شاہ صاحب سے میری کل پرسوں غالباً بات ہو رہی تھی, کاروبار کی شریعت کیا ہے؟ یہ لوگوں میں ایک وہم ہے کہ دین نو فالو کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں سازش کے تحت ہمارے دماغ کے اندر انفلٹریٹ کر دیا گیا ہے. سر کاروبار کی کل شریعت یہ ہے جو آپ کے ماں بہن دو پارٹیوں کے بیچ میں اتفاق طے پا گیا, جو چیز وہی شریعت ہے, جو لکھا گیا وہی شریعت ہے. کون سا مشکل ہے؟ وہ آپ کو سود سے روک رہا ہے, جھوٹ سے روک رہا ہے, دھوکہ دہی سے روک رہا ہے, ناپ تول میں کمی سے روک رہا ہے, ملاوٹ سے روک رہا ہے. چھٹی چیز کیا ہے جو اتنی مشکل ہوگی ہم مسلمانوں کے لیے؟ آج کاروباری بندہ ڈپریشن کی گولی کیوں کھا رہا ہے؟ تاجر کا تو مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ حد نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے کہ تاجر میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کنسپٹ ہی نہیں ہے نا حرام کا, کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی بندے کو اوور گلوریفائی کر کے سودا بیچ دی ہے تو وہ حرام ہے. جب یہ میں جا کے اپنے بچے کو کھلاؤں گا تو یہی بچہ مجھے بڑا ہو کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آئے گا, نافرمان بھی نکلے گا, میری بیگم بھی میری نافرمان نکلے گی, میرے والدین کو بھی بیماریاں لگیں گی. کنسپٹ نہیں ہے نا حرام کا. میں آپ کو چند دن پہلے ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارا بحریہ کے اندر پلازا ہے, سب سے بڑا پلازا ہے, وہاں پہ ایک فرسٹ فلور تھا. ہمارے پاس ایک جم والا آیا میرے پاس بارگیننگ کرنے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا فلور میں انٹرسٹڈ ہے. میں نے کہا کیا کام کرو گے؟ اس سے پہلے ایک سنوکر والا آیا تھا, ہم نے کہا ہم نے نہیں آپ کو دینی. اس نے کہا میں جم بنانا ہے. میں نے کہا میں آپ کو دوں گا ایک شرط ہے کہ میری اس پہ میوزک نہیں لگے گا, میری فرسٹ شریعہ کمپلینٹ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے. تو کہتا ہے میوزک کے بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ پہ توکل ہے یا میوزک پہ توکل ہے کہ میوزک کی وجہ سے کلائنٹ نے آنا ہے, آپ کے کسٹمر نے آنا ہے, اللہ نے بھیجنا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے بھیجنا ہے. میں نے کہا جب رازق وہ ذات ہے, جائیں آپ جم سٹارٹ کریں, میوزک نہ لگائیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے رینٹ نہ پے کیجیے گا. مجھے اپنے رب کے اوپر پورا اعتماد ہے. کبھی زندگی میں کوئی پاکستان کے اندر قرۂ ارض کے اوپر ایک ایسا شخص دکھا دے جس نے شریعت کے مطابق کاروبار کیا, اس کو نقصان ہوا ہو, ایک بندہ دکھا دے, اور ایک ایسی کمپنی دکھا دیں پورے پاکستان کے اندر, ایک ایسی کمپنی دکھا دیں جو اربوں خربوں کے نفع میں ہو, شریعت کی نفی کرتی ہو. دکھائیں آپ مجھے. دیکھیں کچھ قدرتی اصول ہیں. میں بلکہ شاہ صاحب کو یہ بات کی, میں کہا شاہ صاحب جیف بیزوس کا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کاروبار کا کمپیریزن کریں, دونوں سملر ہیں, کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. جیف بیزوس یہودی ہو کے, عیسائی ہو کے, وہ کہتا ہے خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا, حالانکہ وہ بیچتا ہے ڈیپریشیٹنگ ایسٹ ہے, الیکٹرانکس میں ڈیل کرتا ہے, وہ اپنے مال کا ایڈ بتا کے جو ہے وہ سودا کرتا ہے, نیچے اس کے ریویوز بھی لکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ کسٹمر کیئر سروس, وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں, کوئی سوال پوچھنا ہے کچھ بھی ہے ریفنڈ کریں آپ. اس کے بعد اور میں اس بات پہ سب سے زیادہ حیران ہوا, شاہ صاحب امیزون انٹرسٹ فری کمپنی ہے, کوئی بینکنگ انوالو نہیں, کوئی سود انوالو نہیں. ہم کہتے ہیں مجبوری میں سود, یہ کون سی مجبوری ہے؟ واپس کر دیں, واپس لے لیتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ موبائل پرچیز کریں امیزون سے, آپ موبائل استعمال کریں, 1 مہینہ استعمال کریں, سیل کھولیں, ہر چیز کھول لیں, آپ کے نہیں پسند ہے, اور جب وہ بندہ آپ سے واپس لینے آئے گا موبائل فون, آپ موبائل فون جب اس کو ڈیلیور کرنے سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ریفنڈ ہوئے ہوں گے. اس کو آپ ریسرچ کر لیں. مسلمان تاجر کوئی تنزلی کا شکار ہو گیا. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی فگرز کیوں نہیں نکلی جنہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہو دنیا کے اندر کہ یار یہ مسلمان تاجر ہے. اصل لٹریچر تو ہمارے پاس ہے. دیکھیں ہم نے میڈیسن کی ہے, ہم ڈاکٹر بنے ہیں. کسی بھی سائنس کی کتاب نے, کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں, انجینئرنگ کتاب میں, جغرافی کی کتاب کے اندر اخلاقیات نہیں سکھائی. انسان کو انسان بنانے میں جتنا کردار دین اسلام کا اتنا کسی کا کردار نہیں ہے. آپ کے اندر دین ختم ہو جائے, وہ انسان پوٹینشیل تھریٹ ہے, وہ خطرناک ہے اس معاشرے کے لیے جس کے اندر رب کا خوف نہیں ہے. ہمیں آپ کے ساتھ حسن سلوک اسلام سکھا رہا ہے, والدین کی محبت ہمارے اندر اسلام ڈال رہا ہے. میری والدہ تو مجھے تانے بھی مار دیا, تو میرے اگے پیچھے ایویں نہیں پھرتا, تینوں پتا تو غریب ہو جانا, تو میری گل نہ مننی. بات یہ اسلام آپ کو سکھا رہا ہے کہ میں نے اس کا فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. اس کا دیکھیں کچھ چیزیں ہم اس لیے ایمفیسائز کرتے ہیں. آج اللہ کا بڑا احسان ہے, اس زیرو شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر ویلیو دی ہے. ملک ریاض صاحب بھی ہمارے ساتھ کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں بڑے کم عرصے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین تھا, ہم نے دین کے اصول فالو کیا, ہماری عزت ہی دین کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے تو وہی لٹریچر پڑھا, میں نے تو کوئی فائنانس کی کتاب نہیں پڑھی. میں جو بات آپ کو کر رہا تھا, دنیا کا سارا انصاف ایک طرف کر دیں,
بے حیائی سے نہیں روکتا دنیا کا کوئی بھی نصاب. سائنس آپ کو بے حیائی کی تربیت نہیں دیتی. آپ کو یہ نہیں کہتی نظروں کو جھکانا ہے, عورتوں کا احترام کرنا ہے, استادوں کا احترام کرنا ہے, والدین کی عزت کرنی ہے, بچوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, فراڈ نہیں کرنا, دغا نہیں دینا, ناپ تول میں کمی نہیں. کون سی فنانسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون سی اکانومی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم سے زیادہ تجربے کار ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس سٹیج کے اوپر. شاہ صاحب تو خود استاد ہے. اللہ کی قسم اگر یہودی بھی کامیاب ہوا, ہمارا لٹریچر پڑھ کے کامیاب ہوا ہے. اصل میں مسلمان کے پاس ہی تجارت. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آج ویلتھ کا کمپیریزن آپ کریں, آج جو اس وقت کے ان کے پاس اشرفیاں تھی, سونے تھے, جو خزانے تھے, $3000 بلین کی ویلتھ آج بنتی ہے. آج جیف بیزوس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تب بھی ان کے قریب بھی نہیں آتا. جو اس زمانے میں انہوں نے کاروبار کیا, کیا کاروبار تھا؟ کسی سودے میں آپ نہیں چھپانا, بائی کیش سیل کیش, خریدنا بھی کیش پہ ہے, بیچنا بھی کیش پہ ہے. ٹھیک ہے, سودے میں سے ایپ نہیں چھپانا, بائی کیش سیل کیش اور خریدا ہوا اور واپس ہو جانا ہے. یہ 3 اصول تھے. سوری, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 اونٹوں کی ٹریڈ کی, 100 اونٹوں کی ٹریڈ کی. جتنے میں لے کے آ رہے تھے 7 غلام کھڑا ہوا تھا, اتنے میں آگے دے دیے. بندے سے شرط طے کی کہ میں اس کی رسیاں نکال لوں گا اونٹ کی. ملازم کہتا ہے آپ نے جتنے کے خریدے اتنے کے بیچ دیے. کہتے ہیں کہ میں نے رسیاں بچا لی. آج کے دور کے اندر آپ کمپیریزن کر لیں, اونٹ جو ہے 3 لاکھ روپے کا تو منیمم ہے, مطلب, اور رسی جو ہے 100 روپے کی ہے, مطلب 3 لاکھ ملٹیپلائی بائی 100, 3 کروڑ کی ٹریڈ کی ہے اور بچائی کے 10,000 روپے کی رسیاں. ہم لوگ لالچی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی کمی ہے. آپ مجھے بات بتائیں, میں آج یہ بات کرتا ہوں ہر بندے کو, دین اسلام اس چیز, آپ کو کسی چیز سے روکتا نہیں ہے. آپ کو لگژری لائف اسٹائل سے نہیں روکتا, آپ کو زندگی کے تمام تر امور سر انجام دینے سے نہیں روکتا. دین اسلام کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے, ایک ڈیمانڈ دین اسلام کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اسلام کے مطابق کرنا ہے, بس, اور کوئی کام نہیں. کسی چیز سے نہیں روک رہا. آپ کو یورپ کا ٹور لگانے سے نہیں روک رہا, آپ کو بہترین پوشاک پہننے سے نہیں روک رہا, آپ کو لینڈ کروزر میں پھرنے سے نہیں روک رہا, آپ کو پیٹک فلپس, رولیکس, فرینک ملر پہننے سے نہیں روک رہا. دین اسلام تو لگژری والا اسلام ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر دین اسلام سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا باغی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ دین اسلام کو گلوریفائی کر کے پیش نہیں کیا گیا. دین اسلام کے وہ پہلو نہیں بیان کیے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت نہیں بیان کی گئی, حضرت عثمان غنی کی سیرت نہیں بیان کی گئی, 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ نہیں بتائی گئی. صرف بھوک, افلاس, غربت, سادگی, اسی کے درس دیے. میں بڑا حیران ہوا, میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا اردو پوائنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایک امام مسجد ہے, تراویح میں پڑھاتا ہے اور لینڈ کروزر میں آتا ہے, اور راتوں رات کلپ جو ہے 10 ملین پہ چلا گیا. فاروق وڑائچ صاحب کے ساتھ کلپ کیا. وہاں پہ مجھے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. کو لوگ کہتے ہیں اتنی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. میں نے پھر اسٹڈی کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا دل کرتا ہے میں ایسی پوشاک پہنوں جو مدینہ میں کسی نے پہنی ہے, تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت دی, لگژری کی اجازت دی کہ اگر ہے تو ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تم اپنی نعمتوں کا اظہار کرو. دین اسلام تو حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے, فائنینشلی طاقتور مومن بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دیکھیں میری جیب میں پیسے نہیں ہے, میں دین کی کیا خدمت کروں گا؟ مانگنا تو دین میں ناپسند کیا گیا ہے. ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. آج جو ہے جنہوں نے دین کو پھیلانا تھا, جنہوں نے دین کی تبلیغ کرنی تھی, جنہوں نے دین کے اندر اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا تھا, وہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. میرے سامنے ایک تاجر بیٹھا ہے جو سود میں مبتلا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے رات کو روٹی بھی سے گھر سے کھانی ہے. میں کس طرح سود کے بارے میں بات بیان کروں گا؟ میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ جہنم کے ایندھن تم کھا رہے ہو؟ دیکھیں, جب شاہ صاحب مجھے ملے تو مجھے ایک امید نظر آئی کہ ہم لوگ شارٹ کٹ ٹو سکسیس لوگوں کو بتائیں کہ دین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. ہم بلندیوں پہ کیوں نہیں ہیں؟ مومن نہیں ہے. قرآن تو غلط نہیں ہے, غلط تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں کہا قد افلح المؤمنون, فلاح کس نے پائی؟ جو مومن ہے. کیا مومن بننا اتنا مشکل ہے؟ کیا ہم یہ, اچھا آپ کو میں بات بتاؤں, یہ ایک ہوا ہے, یہ ایک بڑی چیز کریٹ کی گئی ہے نیگیٹو ہمارے دماغوں کے اندر, ایک پلاننگ کے تحت انڈلج کی گئی ہے کہ اسلام ایک بڑا سخت مذہب ہے. اللہ کی قسم دنیا کے کئی ممالک پھراؤ, اسلام سے زیادہ نرم مذہبی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں. آپ کو اسلام بد اخلاقی سے روک رہا ہے, یہ سختی ہے. آپ کو اسلام پابند کر رہا ہے کسی کا حق نہ مارو, یہ سختی ہے. آپ دنیا کے اندر میں اور انشاءاللہ آنے, اب ذرا وقت تھوڑا سا جو ہے وہ شارٹ ہو گیا,
آنے والے انشاءاللہ وقت کے اندر میرا شاہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایک کولیبریشن ہوگی اور ہماری سپورٹ شاہ صاحب کے ساتھ ہے. جو وہ کام کر رہے ہیں ویسے معاشرے کے اندر زبردست ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان پہلوؤں کو مزید جو ہے وہ اسٹڈی کر کے وہ نقطے جن سے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے, وہ نقطے جو تنزلی کی طرف آپ کو دھکیلتے ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ ریسرچ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے لیس للانسان الا ما سعى. ہم کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں رزلٹس دے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام بھائیوں کے رزق میں, مال میں, جان میں, عزتوں میں اضافہ فرمائے. آپ تمام بھائیوں کی دکھ درد غم تکلیف پریشانی بیماری مصیبتوں کو رفع فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.